بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی فکر آج مت کرو، ورنہ آج کی نیند، سکون اور خوبصورتی تینوں چلے جائیں گے۔ زندگی مختصر نہیں ہوتی، بلکہ ہم جینا دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک ہمیں راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے تو کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ روزانہ 5 کھجوریں کھانے سے مردانہ کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہو تاکہ خون کی حرکت جسم اور دماغ میں معمول پر آ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک کی جانب جھک جائے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک جانب فالج زدہ ہوگی۔ بہت سے لوگ صبح کے وقت طویل عرصے تک بھوکے رہتے ہیں۔ یہ پیٹ کی خرابی، افارہ، سستی اور تھکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو صبح کے وقت طویل بھوکا رہنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کو بیدار ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر کم از کم کچھ کھا لینا چاہیے۔ آپ کو اپنے دانتوں کو برش کرنے کے فوراً بعد گرم پانی بھی پینا چاہیے۔ ماہرین دانت صاف کرنے کے بعد کم از کم ہلکا کھانا کھانے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ ساری رات سوتے ہیں، اس لیے آپ کا جسم تقریباً 8 سے 9 گھنٹے تک بغیر خوراک کے چلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ صبح دیر تک بھوکے رہتے ہیں تو امکان ہے کہ آپ دوپہر کے کھانے میں زیادہ کھا لیں گے۔ اس وقت تک بھوکے رہنے سے آپ کا میٹابولزم سست ہو جاتا ہے، جس سے جسم میں چربی جمع ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، جس سے وزن بڑھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح ناشتہ کرنے سے آپ کا میٹابولزم بہتر ہوتا ہے اور آپ کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ صبح ناشتہ نہ کرنے سے ہاضمے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ لمبے عرصے تک بھوکے رہنے سے پیٹ کے مسائل جیسے گیس اور تیزابیت ہو سکتی ہے۔ نظام ہاضمہ کی خرابی پیٹ میں درد، بد ہضمی اور متلی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ پیٹ کے السر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے جسم کو ضروری غذائی اجزاء ملیں گے، خاص طور پر وٹامنز، معدنیات، پروٹین اور فائبر۔ یہ طویل مدت میں صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ توانائی کھو دیں گے اور آپ کے بیمار ہونے کا امکان بڑھ جائے گا۔ صبح ناشتہ نہ کرنے سے ذہنی یکسوئی اور توجہ کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے دماغ کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے گلوکوز ضروری ہے۔ اگر ہم ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے دماغ کو وہ توانائی نہیں ملتی جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم اپنے کام پر توجہ نہیں دے سکتے۔ ہم دن بھر چڑچڑے رہتے ہیں۔ طلباء خاص طور پر اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکتے اور ملازمین اپنے دفتری کام پر توجہ نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ اس لیے ہیں کہ انہیں کوئی اور نہیں ملا، اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک کوئی اور نہیں آ جاتا، اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ اس لیے ہیں کہ وہ آپ کے سوا کسی اور کو چاہتے ہی نہیں۔ رنگ گورا کرنے کے لیے گلاب کے خشک پتے دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھو لیں، سیاہ رنگت صاف ہو جائے گی۔ جیت اور ہار دونوں سے سیکھو۔ جیت تمہیں اعتماد دیتی ہے، مگر ہار تمہیں دانائی عطا کرتی ہے۔ جب جیتو تو عاجزی کے ساتھ خوشی مناؤ، اور جب ہارو تو صبر کے ساتھ غور کرو۔ جیت اور ہار دونوں استاد ہیں، ایک تمہیں تمہاری طاقت دکھاتا ہے اور دوسرا تمہیں یہ بتاتا ہے کہ کہاں مزید بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر غصہ آ جائے تو پانی پیو اور اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، غصہ جاتا رہے گا۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی نہیں اٹھے گا۔ جن لوگوں کو ہر وقت کھانسی کی شکایت رہتی ہو وہ بینگن کا سالن کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی ان کے بالغ ہو جانے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں
اس طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔ صحیح مسلم۔ شہد چاٹنے سے فالج کی بیماری قریب نہیں آتی۔ محترم دوستو، داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت باہ میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ کا معدہ تب نکارا ہو جاتا ہے جب آپ کھانے کے بعد لیٹ جاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں۔ محترم دوستو، گوشت کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پیا کرو۔ دودھ ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہترین غذا ہے۔ ناظرین، اصل کامیابی کبھی نہ گرنے میں نہیں بلکہ ہر بار گرنے کے بعد مزید سمجھ بوجھ کے ساتھ اٹھنے میں ہے۔ شکر ادا کیجیے ان چیزوں پر جو آپ کے پاس ہیں، کیونکہ شکر کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور روح مطمئن۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الجزاء مع اعظم البلاء وان اللہ اذا احب قوم ایتلاتہم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا ثواب ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، پھر جو کوئی اس سے راضی خوش رہے تو وہ اس سے راضی رہتا ہے، اور جو کوئی اس سے خفا ہو تو وہ بھی اس سے خفا ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ پیٹ کی چربی، وزن کا زیادہ ہونا اور مردانہ کمزوری کا علاج صرف ایک پھل کھجور کھانے سے ہے، وہ ہے کھجور۔ سب سے بڑی ذلت اس شوہر کے مقدر میں آتی ہے جس کا بیوی کبھی اپنی شوہر کو سپورٹ نہیں کرتی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مالدار کھاتے ہیں ہم بھی کھا لیتے ہیں، وہ پیتے ہیں ہم بھی پی لیتے ہیں، وہ لباس پہنتے ہیں ہم بھی کچھ نہ کچھ اوڑھ لیتے ہیں، وہ سواریاں چلاتے ہیں اور ہم بھی سواری کر لیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے پاس مال و متاع کی فراوانی ہے جسے وہ دن رات دیکھتے دکھاتے، اس سے دل بہلاتے اور فخر کرتے ہیں، اور ہم بھی اسے دیکھ لیتے ہیں مگر نگاہ سے آگے نہیں جانے دیتے۔ کل ان کے لیے وہ مال حساب و سوال بنے گا اور ہم اس حساب کے داغ سے پاک اور بری ہیں۔ وہ مال کے بوجھ تلے دبے ہیں اور ہم قناعت کے سائے میں آزاد اور مطمئن ہیں۔ ناظرین، کھجور کی گٹلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں ہے، تو پھر اس زمین پر بسنے والے انسانوں کو فخر کس بات کا، تکبر کس بات کا، اکڑ کس بات کی؟ ہمارے جسم کو صبح کے وقت بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناشتہ چھوڑنا ہمارے بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے ہم سست اور کمزور محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے دن بھر متحرک رہنے کے لیے ناشتہ بہت ضروری ہے۔ محترم دوستو، پاؤں کے تلوؤں پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ ناف میں زیتون کا تیل اور شہد ملا کر ڈالو، وزن 1 ہفتے میں کم ہو جائے گا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا اکثر غمہ واذا ابغض عبدا ووسع علیہ دنیانہ۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے غموں کو بڑھا دیتا ہے، اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس پر دنیا کو وسیع پھیلا کر دیتا ہے۔ جس عورت یا مرد کی عمر 40 سال ہو جائے وہ پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کرے۔ اگر قوت مدافعت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ کیلا کھایا کرو اور اوپر 1 کپ نیم گرم دودھ پئیں۔ دوپہر کو 1 گھنٹے کی کیلولا دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک معصوم بچہ رو رہا تھا، ماں نے اس طرح غصے میں کہہ دیا کہ تو مر جائے، اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بد دعا کو قبول فرما لیا، مگر بچے کو اس وقت موت نہ دی۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو عین جوانی کے عالم میں وہ ماں باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کا سکون بنا۔ جو بھی اس بچے کی جوانی کو دیکھتا وہی حیران رہ جاتا۔ آئینہ عالم شباب،
جب وہ پھل پک چکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑ لیا۔ میٹھا سیلا صاف سنہری جوان سا ایک سیب دہم سے فرش زمین پر ٹپک پڑا، اس کو موت دے دی۔ اب وہی ماں رو رہی ہے کہ میرا جوان بیٹا بچھڑ گیا، مگر اسے بتایا گیا کہ تیری یہ وہی دعا ہے جو تو نے بچے کے لیے مانگی تھی، مگر ہم نے پھل کو اس وقت نہ کاٹا، اسے پکنے دیا۔ جب یہ پھل پکا چکا اب اسے کاٹا ہے کہ تیرے دل کو اچھی طرح دکھ ہو، اب کیوں روتی ہے؟ یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں بد دعائیں کر دیتی ہے، جب اپنے سامنے دیکھتی ہے کہ بد دعائیں قبول ہوئیں تو پھر روتی پھرتی ہے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو گئی۔ اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات۔ محترم دوستو، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ایسا بن کے دکھاتا ہے جیسا وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ وہ ایسا کر کے صرف لوگوں کو دلوں میں جگہ بنانا چاہتا ہے اور یہ بات بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دل کس لیے بنائے گئے ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم نہ بناؤ، کیونکہ لوگوں کے دل تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کو اپنا غم بنا لو۔ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو وہ لوگوں کے دل ایسے بنا دے گا کہ وہ تم سے محبت کریں۔ نامحرم چاہے کتنا ہی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو مگر رہتا نامحرم ہی ہے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ تم اللہ ہے نہ، وہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا تم سامنا نہ کر سکو۔ اگر وہ کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ گندے پانی میں چاہے جتنا بھی صاف پانی ملا دو وہ کبھی پاک نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی شامل کر دو تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح بری صحبت اور گندے بندے کا ساتھ آپ کے کردار کو داغدار کر دے گا۔ ہمیشہ نیک اور اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، کیونکہ اچھی صحبت ہی بہترین کردار کی ضمانت ہے۔ یا اللہ، تمام پریشان حال لوگوں کو سکون قلب عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کے مواقع عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، اور جو حاجت مند ہیں ان کی جائز حاجات پوری فرما۔ دلی مراد رکھنے والوں کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور ان کے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی ہے تو کمنٹ کر کے لازمی بتانا۔ ناظرین، آپ کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ۔